جی یہ آپ نے کہا کہ اس کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہوئی تھی، تو وہ مارکیٹنگ کا سلسلہ تو آج بھی جاری ہے، آج بھی ہو رہی ہے مارکیٹنگ. ہاں ظاہر بات ہے بھئی وہ اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں نا. بھی مارکیٹنگ جو کی گئی، دیکھیں کہ لٹو کو گھمایا گیا ہے نا، تو لٹو جس چابک دستی اور جس مہارت سے گھمایا گیا ہے تو وہ آج بھی گھوم رہا ہے. آپ ایسا کہیں لٹو گھمانا مان لیں جو ہے، اگر مان لیں کہ جو ہے آپ ذرا زیادہ فنکار ہیں اور میں ذرا میں اناڑی ہوں سمجھو، تو میں لٹو کو اسی لٹو بھی وہی ہے، اور لٹو کی جو جالی ہوتی ہے نا، جس کو رسی کہا جاتا ہے، جو خاص قسم کی جالی ہوتی ہے، تو اس سے جب میں لپیٹ کر جو ہے میں گھماؤں، تو چونکہ میں اناڑی ہوں تو وہ لٹو جو ہے ہو سکتا ہے کہ جو ہے بمشکل صرف 1 منٹ بھی نہ گھوم سکے. اب چونکہ آپ ماہر ہیں تو اسی لٹو کو اسی جالی سے 5 منٹ تک گھما سکتے ہیں. یہ ہے اصل بات. تو یہ گھمانے والے کا کمال ہے، سمجھے؟ تو اس کو گھمایا ہے تو یہ گھوم رہا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے یہ جتنے بھی آج ملا ہیں، یہ جتنے بھی مولوی ہیں، جتنے بھی یہ سارے ہیں، تو اصل میں یہ اسی گھماؤ کا ایک حصہ ہے. آپ سمجھے؟ نہیں میں یہ بولنا چاہ رہا، وہ مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کتنے ایسے انڈیا میں غیر مسلم ہیں جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے وہ. ہاں بھائی، اب اگر دیکھیں کہ آپ ان سے لٹرلی بٹھا کر پوچھیں کہ آپ اصل میں اسلام کی کون سی بات سے متاثر ہوئے ہیں، کس بیس پر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، اگر آپ لٹرلی ان سے پوچھیں تو یا تو وہ ان کی پرابلم یہ ہوگی کہ وہ جس سماج سے تعلق رکھتے تھے اس سماج میں ان کو ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ پرابلم نظر آئے، تو اس کے سامنے جو ہے ان کو جس طرح سے جو ہے یہ سبز باغ کی سیر کروائی گئی ہے تو ان کو لگا یہ اس سے بہتر ہے، اس لیے وہ وہاں سے پھدک کر یہاں آ گئے. اتنی بات ہے. کیا انہوں نے کچھ اسٹڈی کی ہے؟ کیا انہوں نے اسلام کا کریٹیکل انالائسس کیا ہے؟ کیا انہوں نے مطالعہ کیا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں. یہ تو میں چیلنج کروں گا. بلکہ وہ لوگ جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو داعی بنے پھرتے ہیں، اگر میں ان سے جو ہے 1-2 سوال کروں نا، تو آپ یقین جانیں میرے 2 سوالوں کے جواب میں وہ ڈھیر ہو جائیں گے. نہیں دے سکتے. اور یہ ہے سچ والا جی، پرابلم اسلام کے ساتھ. جی ایک بات بولنا چاہوں گا. جیسے الجیریا جو کنٹری ہے، اٹ واز 99.9% مسلم، اور وہاں پہ بلاسفیمی لا بھی تھا کہ اگر آپ اسلام کے علاوہ اگر آپ کسی بھی چیز کو پروپوگیٹ کرتے ہیں تو ان کو جیل میں ڈال دیتے تھے. ابھی ویسے کنٹری میں روزانہ 20 سے 25 لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور ابھی پریزنٹ پاپولیشن 99.7% ہے. مطلب 99.9 سے 99.7% مسلم ہو گئے ہیں، تو لوگ چھوڑ بھی رہے ہیں. بلکہ یہاں عبد الحمید صاحب ایک بات میں آپ سے یہ کروں کہ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے، ایک ایوریج بتائیے ایک اندازے سے کہ آج اسلام کو قبول کرنے والوں کا پرسنٹیج کتنا ہوگا. ایک اب اندازہ بتائیں، میں ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اندازہ اسلام کو قبول کرنے والوں کا پرسنٹیج کیا ہے، ایک دیکھیے اندازہ. وہ الگ الگ جو سروے چلتے ہیں، یہ زی نہیں دیکھیے نیوز ایک پر بھی اندازہ بتا رہا بولیے، تھا. ایک اندازہ بولیے. ہاں جی اندازہ. نہیں، زی نیوز کا سروے بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، اندازہ کیوں، جی جو نیوز میں نے دیکھا وہ بتا رہا ہوں. جی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ ایسا آیا ان کا. یہ بات کب کہی تھی انہوں نے؟ یہ 6 مہینے کے اندر کی بات ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ ابھی اسلام قبول کرنے کی پرکریا جاری ہے. نہیں دیکھیں یہاں پرابلم کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ جو ہے آپ باقاعدہ اس کو دوبارہ دیکھیں، کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود مسلم اسکالرز کہہ رہے ہیں. ہو سکتا میں یا کوئی اور کہے تو آپ کہیں یار جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں باعث ہوگا، لیکن خود مسلم اسکالرز، ڈاکٹر بلال فلپ ہے، ڈاکٹر کیا نام ان کا، ایک اور جو ہے ایک ہیں 3-4 جو ذاکر ہے نائک کے مطلب ساتھ بڑے. آتے تھے. نہیں ہاں ذاکر نائک کے ساتھ بھی وہ رہے ہیں، اور پھر جو ہے دوسرے اور بھی کئی جو ہے اسکالر. میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو ہے، کبھی میں آپ کو بھیجوں گا، اس پہ دیکھیں آپ. ایکس مسلمس آف نارتھ امریکہ کی سائٹ پر جائیں تو آپ کو اس طرح کی کئی ویڈیوز مل جائیں گی. تو اس میں وہ لوگ کلیئرلی سامنے جو ہے خود مسلمس کا بہت بڑا آڈینس ہے، وہ خود جو ہے مان لے کے جو ہے مسلمس کو جو ہے ایڈریس کر رہے ہیں مسجد کے اندر، اسلامک سینٹر کے اندر.
وہ ان کا کہنا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے لوگوں ذرا گیس کرو کہ آج کی تاریخ میں اسلام چھوڑنے والوں کی جو ہے تعداد، ان کا پرسنٹیج کیا ہوگا. تو ان کے آڈینس میں سے کوئی کہہ رہا ہو سکتا 2%، تو لوگ کہنے لگے نہیں زیادہ. تو کچھ کہنے لگے 5%، تو یہ کہنے لگے نہیں زیادہ. ان سے پھر جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے 10%، انہوں نے کہا کہ نہیں زیادہ. الٹیمیٹلی وہ کہتے کہتے انہوں نے کہا ہے کہ 24%. اور یہ بات آج سے 2 سال پہلے کی ہے، جس وقت ابھی انٹرنیٹ یا ہم جیسے لوگ ابھی انٹرنیٹ پر ایکٹیو نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج نہیں دیکھیں، اب آپ دیکھیں، اگر آپ جو ہے آپ خود بھی اس کا جو ہے اگر آپ مردم شماری کریں کہ جو ہے، خیر میں الحاد کا لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن وہ اس کو اسی سے جوڑتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کہ ایک خاص طور پر جو ہے ایک اسلام چھوڑ دیتا ہے، اسلام کے خدا کو چھوڑ دیتا ہے کوئی شخص، تو عموماً وہ ملحد کہلاتا ہے، اس کو یہ ٹائٹل لگ جاتا ہے. تو الحاد کا جو پھیلاؤ ہے، الحاد جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اگر آپ اس پر نظر رکھیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کو جتنی تیزی سے پکڑا جا رہا تھا، آج اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اسے چھوڑا جا رہا ہے. جی، اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو ابھی فی الحال موجود ہے. نہیں ٹھیک ہے، بتائیے. دیکھیے، ابھی آج سے 20-25 سال پہلے میں خود یہ دیکھتا تھا کالج یونیورسٹیز میں مسلم کی لڑکیاں برقع نہیں پہنتی تھی، اور ابھی کا جو معاملہ ہے تو برقعوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، نوجوان بچوں کی نماز پڑھنے کی تعداد بڑھ گئی، اور الگ الگ طریقے سے نوجوان کمیونٹی اپنے مذہب کو اور قریب سے جان رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ یہ اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی برقع پہن رہا ہے یا پھر جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو میری نظر میں جو ہے کوئی پریشان کن بات نہیں ہے، بلکہ میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں کہ بھئی جو ہے وہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ وہ اپنی کتاب کو بھی پڑھیں، صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس کی ٹنگ کو، قرآن کی ٹنگ کو سیکھیں. یہ میرا بنیادی جو ہے ان سے یہ میرا سوال ہے، یا پھر جو ہے یہ بات ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم جس کتاب پر ایمان لاتے ہو، ذرا روزانہ کی بنیاد پر یا کم سے کم ہفتے میں 2-4 دن کی بنیاد پر اس کی جو ٹنگ ہے، اس کی جو لسان ہے، اس کو سیکھو، اس کو ڈائریکٹ سمجھو. یہ ملاؤں اور مولویوں کے ترجموں پر جو ہے مطلب اس طرح سے تکیہ نہ کرو، خود سمجھو یہ کتاب کیا ہے اور کیا کہہ رہی ہے، خود سمجھو. بھئی کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی نمازیں پڑھ لے، کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی برقع پہن لے، نہیں، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ تم اس قرآن کو سمجھو، ڈائریکٹ سمجھو. آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ خود مسلمانوں کے 99.9% لوگ ترجموں کی بیساکھیوں پر چلتے ہیں. کیوں؟ اس کیوں کا جواب چاہیے مجھے. اور دوسری بات سچ والا جی، جو قرآن میں جو ڈیتھ پینلٹی ہے اپوسٹیٹ کے لیے، اگر وہ کنڈیشن قرآن سے نکال دی جائے تو پھر دیکھتے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کون سا رہتا. جی ہاں، آپ کو پتا ہے سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے. عبدالحمید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے تمام مسلم اسکالرز کی نظر میں یا یہاں اس پینل پر جو بھی ہیں، جو کام کر رہے ہیں، دراصل ان کے مطابق، ان کے انوسار ہم اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور ہم زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں ان کے انوسار، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو ان کی امت سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں، اور میرا یہ کہنا ان کے نزدیک فساد پھیلانا ہے. اب آپ بتائیے نہیں، یہاں تو جنگ ہے ہی نہیں نا. یحاربون اللہ ہے نا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ.
یعنی اصل میں ان لوگوں کا بدلہ تو یہ ہے جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. دیکھیں ملا یہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا، اس کا جو مرید، جو معتقد ہے، وہ ہمیشہ قرآن کی ایکچول لینگویج سے دور رہے، وہ صرف ترجموں کی بیساکھیوں پر چلتا رہے، اور ہمیشہ جو بات بھی سمجھ نہ آئے، اس کے پلے نہ پڑے، وہ آ کے اس ملا سے پوچھے، اور وہ ملا ہمیشہ اس کو جو ہے یہ جلیبیاں کھلاتا رہے. ملا تو یہ چاہتا ہے. اور مجھ جیسا آدمی کیا چاہتا ہے کہ لوگ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں. تو ملا کی نظر میں میں کیا ہوں؟ میں اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے جنگ کر رہا ہوں، اور میں فساد پھیلا رہا ہوں زمین پر. تو میری جزا، میرا بدلہ کیا ہے، میری سزا کیا ہے؟ کہ مجھے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، میرا ایک سائڈ سے ہاتھ کاٹا جائے، دوسرے سائڈ سے پیر کاٹا جائے، اور مجھے کسی راستے پر ڈال دیا جائے تاکہ مجھے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں اور مجھ جیسا کام کوئی اور نہ کرے. یہ ہے قرآن کا حکم. اگر کوئی شخص ڈائریکٹ اس کو سمجھ جائے کہ اس آیت میں کیا بات کہی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایکس مسلم نہیں بنے گا؟ پھر سچوالا جی، اگر یہی جو میں نے بتایا کہ ڈیتھ پینلٹی والے جو ورسز نکال دیے جائیں تو اسلام ول بیکم دا فاسٹسٹ پیرشنگ ریلیجن آف دا ورلڈ. ایگزیکٹلی. کیونکہ جن بنیادوں پر اس کی عمارت کھڑی کی گئی تھی، اسی انداز سے اس کی عمارت ڈہ جائے گی، کیونکہ اس عمارت کی کوئی بیس نہیں ہے. بیس لیس جو ہے یہ عمارت ہے، اگرچہ کہ بڑی اٹریکٹیو ہے، بڑی کلرفل ہے، بڑی بہت پرکشش ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس بلڈنگ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس کا کوئی بیس نہیں ہے، بیس لیس کھڑی کر دی گئی. اور میں بات کرتا ہوں ہمیشہ بیس کی، میں عمارت کی بات نہیں کرتا. ہوگی عمارت بڑی پرکشش، بڑی رنگین ہوگی، بہت رنگین ہوگی، میں جانتا ہوں بہت رنگین ہے، اور دراصل لوگ اسی رنگینی کے جو ہے چکر میں اس کو قبول کر لیتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ یہ بے بنیاد کھڑی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں، جتنے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اس عمارت کی بنیاد کیا ہے، نہیں جانتے. وہ میں چیلنج کرتا ہوں.